سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ ألم تر إلى الذين، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، فقال لهم اللہ، سو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا، موتو، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ رب العالمین بہت بڑے فضل والے ہیں لوگوں کے لیے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ تک اللہ رب العالمین نے ابواب البر والصلہ، یعنی نیکی کے بڑے بڑے ابواب میں سے تقریباً 35 بڑے بڑے ابواب اور مسائل کو بیان فرمایا، جو آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ یہاں سے سورت کے آخر تک اب یہ پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، ایک موضوع شروع ہو رہا ہے، اور اس کا بھی پہلے موضوع کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ جو پہلے احکامات گزرے اللہ رب العالمین کے، ان میں 2 حکم خاص طور پر ایسے ہیں جو انسانوں کو ذرا مشکل لگتے ہیں۔ ایک اللہ کے نام پر اپنی جان کو لگانا، اور ایک ہے اللہ کے دین کے لیے اپنا مال لگانا۔ یہ دونوں کام انسان کو ذرا مشکل لگتے ہیں، کیونکہ فطرتی طور پر انسان میں دنیا کی بھی محبت ہے اور زندگی کی بھی محبت ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا جہان کی قومیں، اقوام عالم تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوری دنیا کی قومیں تمہارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حیران ہو کر سوال کیا کہ اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ یعنی آج تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ 313 1000 کے چھکے چھڑا دیتے ہیں، اور 1000 کا لشکر احد کے میدان میں 3000 کافروں کے دانت کھٹے کر دیتا ہے، اور بہت چھوٹی چھوٹی تعداد میں ہم بڑے بڑے لشکروں کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں۔
تو کیا اس وقت ہم تعداد میں اس سے بھی کم ہوں گے جو قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی؟ فرمایا کہ جس کا مفہوم یوں ہے کہ نہیں، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، تعداد میں تو تم بہت کثیر ہوگے، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس بیماری کا نام ہے وہن۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت۔ تو جب انسان کا دل دنیا سے لگتا ہے تو مال خرچ کرنا مشکل لگتا ہے، اور جب موت کی نفرت دل میں ہو تو پھر اللہ کے نام پر نکلنا، جہاد کرنا، میدان میں اترنا یہ مشکل لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کے لشکر میں پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ وہ جوان ہیں جو موت کو ایسے پسند کرتے ہیں جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو، جیسے تمہیں شراب کا نشہ ہے، میرے نوجوان ساتھیوں کو موت کا نشہ ہے، یہ موت سے لڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کو واضح کیا کہ موت انسان کو اپنے وقت سے پہلے نہیں آتی، اور جب وقت آ جاتا ہے تو پھر موت کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اس لیے اس ڈر سے گھر میں بیٹھ جانا کہ کہیں موت نہ آ جائے، یہ انتہائی بزدلی ہے، انتہائی بزدلی، کیونکہ انسان بند قلعوں کے اندر بھی بند ہو جائے تو تب بھی موت سے اس کو کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے سابقہ اقوام میں سے ایک قوم کا قصہ ذکر کیا ہے کہ جو موت سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی کی، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، لیکن نتیجہ کیا ہوا، انجام کیا ہوا ان کا۔ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سینکڑوں سال پہلے گزری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھے حضرت یوشع۔ حضرت یوشع سلام اللہ علیہ کے بعد ان کے نائبین میں سے ایک نام ہے حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ اس زمانے کی یہ قوم اور ان کا یہ واقعہ ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس نبی نے ان سے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ عمالقہ نامی قوم سے جہاد کرو۔ عمالقہ قوم عاد کی نسل میں سے ایک قوم تھی جو بڑی جنگجو اور بڑی قداور اور بڑی دلیر اور بہادر قوم تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ان سے لڑ نہیں سکتے، ہم تو اس جو گویا کہ موت سے پنگا نہیں لے سکتے، تو اب انہوں نے اپنے آپ کو جہاد سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی کی بات ماننے کی بجائے کہیں اور نکل گئے۔ دوسری روایات میں یوں ہے کہ یہ لوگ اپنے علاقے میں ہی تھے کہ ان پر اللہ پاک نے طاعون کی بیماری بھیج دی، ایک وبا پھیل گئی طاعون کی، گلٹی نکلتی تھی بغل کے اندر جس سے بہت تکلیف اور درد ہوتا اور رفتہ رفتہ جسم کٹنا اور پھٹنا شروع ہو جاتا۔ یہ لوگ اس ڈر سے کہ ہم اس وبا سے بچ جائیں اور اس طاعون کی بیماری سے بچ جائیں، انہوں نے شہر کو چھوڑا اور شہر سے دور دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں چلے گئے کہ ہم موت سے بچ جائیں۔ لیکن جب یہ وہاں پہنچے
اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، روایات میں مختلف آتی ہے، بعض حضرات نے 10,000 لکھی، بعض نے 40، بعض نے اس سے کم و بیش۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کم سے کم 10,000 تھے، کہ اللہ پاک نے الوف فرمایا، اور الوف یہ جمع کثرت ہے، اور جمع کثرت کا اطلاق کم سے کم 10 پہ ہوتا ہے۔ 10,000 سے زیادہ یہ تعداد تھی ان کی۔ ایک لمحہ نہیں لگا، اللہ پاک نے فرشتے کے ذریعے یا براہ راست ان سے کہا مر جاؤ۔ جب اللہ کا حکم آ گیا موت کا تو پھر کون وہاں بچ سکتا تھا؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں انسان ایک سیکنڈ سے بھی کم لمحے کے اندر سب کے سب مر گئے۔ بھاگے کس لیے تھے؟ علاقے سے نکلے کس لیے تھے؟ پہاڑوں میں وادیوں میں کیوں چلے گئے تھے؟ کہ موت سے بچ جائیں، لیکن موت سے بچ پھر بھی نہیں سکے، موت آ گئی وہاں پہ۔ اب لوگوں نے جب دیکھا کہ بھئی اتنی بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد ایک دم مر گئے یہ لوگ، ان کے لیے کفن دفن ان کا کیسے انتظام کریں؟ تو جو باقی ایمان والے لوگ تھے انہوں نے ان کو دفن کرنے کی بجائے اسی میدان کے چاروں طرف دیوار بنا دی، یعنی ایک اجتماعی قبر ان سب کی بن گئی۔ ایک وقت کے بعد، بعض نے لکھا ہے 8 دن، بعض نے سالوں کے اندر لکھا ہے، وہ وقت گزرا ان پر، ان کی لاشیں گل سڑ گئی، ہڈیاں رہ گئی۔ اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا، انہوں نے اس حالت میں جب ان کو دیکھا تو اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو زندہ کر دے، اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اللہ نے اپنے نبی کی بات کو، دعا کو قبول کیا اور فرمایا کہ آپ ان کی ہڈیوں سے مخاطب ہو کر کہیں ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ کٹی پھٹی ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے دوبارہ جڑ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے ان کو یہ بات کہی، اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، وہ ہزاروں کی تعداد میں انسان دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ یہ موت ان پر اصل میں یہ موت وہ موت نہیں تھی جس موت کے بعد حیات نہیں ہوتی، بلکہ یہ موت صرف موت عاقبت تھی، یعنی سزا کے لیے تھی۔ اللہ پاک نے چونکہ یہ موت سے بچنا چاہتے تھے، اللہ نے بطور سزا ان کو موت دی تھی۔ وہ حتمی موت جو موت کے لیے آتی ہے، وہ کسی پر آ جائے تو دوبارہ اس کو زندگی نہیں ملتی، پھر وہ قیامت کے دن ہی جا کے اٹھتا ہے۔ ان کے لیے یہ موت صرف بطور سزا کے تھی، اس لیے جب اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور دوبارہ ان کو زندگی دے دی۔ اب اس سے 2 مسئلے اللہ پاک نے ہمیں بتائے، اس امت کو بتائے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتیوں کو، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو 2 مسئلے اللہ پاک نے واضح کر دیے۔ ایک مسئلہ تو یہ واضح ہو گیا کہ موت کے بعد دوبارہ بھی اللہ زندہ کر سکتا ہے، دنیا میں بھی کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ زندہ کرے گا۔ موت کے بعد بھی حیات ہے، مر کے انسان ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اس زندگی میں اس ساری زندگی کا حساب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ واضح کر دیا کہ موت سے انسان جتنا بھی بھاگ لے موت سے بچ نہیں سکتا، اور موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آتی، جب آئے گی جب وقت پورا ہو جائے گا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جنگوں کے اندر گزاری، ساری زندگی، اور موت کا وقت تھا تو بستر پہ موت آ رہی تھی، تو ایک شعر کہا جو آج بھی ان کے مزار اقدس پہ لکھا ہوا ہے، اور اس شعر کا مفہوم یہ ہے
کہ بزدلوں کو جا کے میرا یہ پیغام سنا دو کہ اگر موت تلواروں میں ہوتی تو سب سے پہلے خالد بن ولید مرتا۔ جسم کا کوئی حصہ بھی باقی نہیں جس پر تیر، تلوار، نیزے کا کوئی زخم نہ ہو، ہر جگہ پہ زخم ہے، ساری زندگی جنگوں میں گزاری ہے، لیکن موت کہاں پہ آئی؟ وہ بستر پہ آئی۔ رو رہے تھے کہ میری موت بستر پہ آ گئی ہے۔ تو کسی نے تسلی دی اور فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، چونکہ اللہ کے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خطاب دیا تھا، لقب دیا تھا سیف اللہ کا۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ اللہ ہی موت دے گا، لیکن کوئی اور اللہ کی تلوار کو توڑ نہیں سکتا۔ اس لیے آپ کو شہادت نہیں، آپ کو اللہ نے بستر پہ موت دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، جسم کے ہر حصے پر زخم کے نشان، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اعضائے مستورہ جو ہے ان پر بھی زخموں کے نشانات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ موت بستر پہ آئی ہے، میدان میں نہیں آئی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر آج انسان اس لیے بزدل بنتا ہے، میدان سے پیچھے ہٹتا ہے، دشمن سے ٹکر نہیں لیتا کہ میں کہیں مر نہ جاؤں، تو اللہ پاک نے یہ پیغام دیا کہ جہاں مرضی چلے جاؤ، موت تو بہرحال آ کے رہے گی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے دل میں موت کی نفرت کی بجائے موت سے محبت پیدا کرنی چاہیے۔ الموت تحفۃ المؤمن، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جس پل کو کراس کر کے محبوب کی محبوب سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ سے ہماری ملاقات جو ہوگی موت کا پل کراس کر کے ہوگی۔ تو اس لیے موت کی تیاری کریں، موت سے نفرت نہ کریں، موت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت ہم تیار رکھیں اور اپنے دل میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ غور کریں۔ اللہ پاک فرماتے الم تر الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ یہ لوگ تو ہزاروں سال پہلے گزر گئے، کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے یہاں تارا کا معنی تعلم ہے، کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ کچھ لوگ تھے خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، کم سے کم 10,000 تعداد تھی ان کی۔ حذر الموت، نکلے کس لیے؟ موت سے بچنے کے لیے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ پاک نے ان سے کہا مر جاؤ۔ وہ نکلے، پھر بھی موت آ گئی، اللہ کا حکم آیا مر جاؤ، وہ مر گئے۔ پھر ایک وقت کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، پھر ان کو زندگی دی اور پھر ان پہ موت آئی۔ اب اللہ پاک فرماتے اللہ تو انسانوں پہ بڑے ہی فضل والے ہیں، پھر موقع دے دیتے ہیں، یا اللہ تو بڑے فضل والے کہ یہ واقعی اللہ نے ہمیں بتا دیا، اللہ نہ بتاتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا؟ یہ ہزاروں سال پہلے کی سچی خبر ہمیں کس نے دی؟ اللہ رب العالمین نے۔ اللہ تو بڑے فضل والے، لیکن فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اکثر الناس لا یشکرون، لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب اللہ پاک نے اتنی اہم اور بڑی خبر ہمیں دی، اس کا شکر کیا ہے کہ آج کے بعد ہم بھی موت سے گھبرائے نہیں بلکہ موت سے ٹکرائیں۔ موت تو آئے گی اپنے وقت پہ، اس سے پہلے نہیں آ سکتی، اس لیے موت کے ڈر سے بزدل نہ بنے، اپنے اندر حمیت پیدا کریں، غیرت پیدا کریں، جرأت پیدا کریں اور اللہ کے دین پہ استقامت پیدا کریں۔ کوئی کسی کی زندگی کو چھین نہیں سکتا، موت سے پہلے کوئی کسی کو مار نہیں سکتا۔ یہاں میرے عزیز دوستو ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، جہاں کسی علاقے میں وبا پھیل جائے تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں حکم کیا دیا ہے؟
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر شام کی طرف گئے، ملک شام. وہاں پہ گورنر تھے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین هذه الامت، اس امت کے امین اور عشرہ مبشرہ میں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کے ساتھ اس علاقے کے دورے پہ گئے. تبوک کے قریب جب آپ پہنچے مقام غرس پہ، وہاں آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ شام کے اندر طاعون پھیلا ہوا ہے. یہ بڑا مشہور طاعون تھا جس کو طاعون امواس کہا جاتا ہے. امواس سے شروع ہوا پھر پورے شام میں پھیل گیا. اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے، جس میں بہت بڑے بڑے صحابہ اور تابعین بھی شامل ہیں جو اس طاعون کی بیماری میں شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شام میں داخل نہیں ہوئے کہ آپ کو خبر ملی کہ بھئی وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے. تو مشورہ کرنے لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، واپس چلے جائیں مدینہ منورہ یہ شام میں چلے جائیں. ابھی یہ مشورہ ہو رہا تھا، کوئی حتمی رائے نہیں آ رہی تھی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہیں گئے ہوئے تھے واپس آئے، ان کو پتہ چلا کہ یہ مشورہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام سنایا، حدیث مبارک سنائی، بخاری شریف وغیرہ میں یہ موجود ہے. فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ طاعون یا اس جیسی وبائی امراض یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش یا عذاب ہوتا ہے، لہذا جس علاقے میں یہ پھیل جائے وہاں کے لوگ وہاں سے باہر نہ نکلے اور باہر سے کوئی لوگ اس علاقے میں نہ جائیں. یہ حدیث مبارک کا مفہوم میں نے عرض کیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کی. یعنی اب ہم چونکہ باہر سے آئے مدینہ منورہ سے، ہمیں اس علاقے میں جانا نہیں چاہیے. جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو یہاں سے باہر نکلنا نہیں چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا فیصلہ کیا کہ ہم لوگ واپس جائیں گے. تو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں یہ لکھی ہے بیماری تو یہ لگ کے رہے گی، آپ کیوں واپس جانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات تم نہ کرتے، تمہارے علاوہ کوئی اور یہ بات کرتا، کہ تم اتنے سمجھدار ہو کر یہ بات کر رہے. پھر فرمایا کہ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں تو اللہ کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں. یعنی اگر ہم اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ یہاں طاعون ہے ہم نہ جائیں تو ہمارا یہاں سے واپس چلے جانا یہ بھی تقدیر الہی ہے. اور اللہ کے نبی کا حکم یہی ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے. اس میں بے شمار حکمتیں ہیں. جہاں کہیں وبائی امراض پھیلے وہاں احتیاطی تدابیر اختیار ضرور کرنی چاہیے. یقین اللہ پہ رکھنا چاہیے کہ بیماری کسی کو کسی سے نہیں لگتی، بیماری سب کو لگتی ہے. تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. لیکن احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی چاہیے. تو اس واقعہ سے اور اس حدیث مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے آج بھی ہمارے معاشرے میں جو سموگ یا اس جیسی دوسری وبائی امراض پھیلتی ہیں ان میں جو احتیاطی تدابیر ہمیں بتائی جاتی ہے ان تمام احتیاطی تدابیر کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. یقین اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے کہ نہ تو یہ احتیاطی تدابیر ہمیں بچا سکتی ہیں اور نہ ہی یہ بیماری کسی سے کسی کو لگ سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں گے. یقین اللہ کی ذات پہ رکھیں گے. اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام.
اللهم اعنا على ذکرک و شکرک